بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا واقعہ چل رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ان کے واقعے کی گزشتہ تعلیم میں بیان کر چکا ہوں۔ آج ان کی جو سیرت ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی، وہ آج ختم ہو جائے گی۔ آج آخری ہے واقعے کا حصہ۔ یہ میں نے آپ کو گزشتہ تعلیموں میں بتایا تھا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے دمشق کا گورنر بنانا چاہا تو انہوں نے بننے سے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا کہ مجھے کوئی بڑا نہیں بننا۔ جیسے بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے نا مانیٹر بننے کا، کلاس مانیٹر، بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے، لیڈر بننے کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لیڈ آ جائے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں لیڈر بنوں، میں وزیر اعظم بنوں، میں صدر بنوں۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسی پیاری فرمائی تھی کہ ان کو بڑا بننے کا شوق نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو الدرداء میں آپ کو دمشق کا گورنر بنا رہا ہوں، آپ دمشق جائیں، وہاں کے لوگ، وہاں کا نظام صحیح کریں آپ۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، میں ایسے ہی دمشق چلے جاؤں گا، لوگوں کو نمازیں پڑھاؤں گا، قرآن پڑھاؤں گا، دین سکھاؤں گا، لیکن حکومتی کام میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے دمشق کے گورنر بننے سے انکار کر دیا۔ اتنی بڑی پوسٹ، بڑی سیٹ ہے نا، بڑی پوسٹ ہے، بڑی سیٹ ہے، پورے دمشق کے گورنر ہیں، سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں آ جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، منع کر دیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ گورنر نہیں بنتے، لیکن آپ ایک کام کریں، دمشق جائیں اور وہاں دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس میں آپ رہیں اور لوگوں کو آپ نا دین سکھائیں، دین پڑھائیں۔ تو حضرت ابو الدرداء اس چیز کو قبول کر لیا کہ یہ کام میری پسند کا ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے اس کام کو، دیکھو نا ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی ذوق اور شوق ہوتا ہے۔ کسی کو شوق ہوتا ہے انجینئر بننے کا، کسی کو شوق ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا، اور کسی کو شوق ہوتا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھوں، قرآن کریم پڑھاؤں، اللہ کا دین لوگوں کو سکھاؤں، دین پڑھاؤں۔ ہر ایک کے الگ الگ شوق ہوتے ہیں، کسی کے شوق سے انکار نہیں ہے، لیکن شوق ہمیشہ اچھے ہونے چاہیے۔ شوق ہمیشہ، بولو سارے، گندے شوق نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے کسی بچے کو شوق ہوتا ہے فروٹ کھانے کا اور کسی بچے کو شوق ہوتا ہے چھالیاں کھانے کا، تو یہ فرق ہے نا شوق۔ بہرحال شوق کی بات ہوتی ہے۔ اتنی بات ضرور سمجھ لیں اس بات میں کہ شوق اچھے ہونے چاہیے، گندے نہیں، بولیں سارے، بولیں، نہیں ہونے چاہیے۔ ایک بچے کو پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے نا، یہ اچھا شوق ہے۔ سیکھنے سکھانے کا شوق ہے، اچھا شوق ہے کہ میں پڑھوں پڑھاؤں، تعلیم کا شوق، سیکھنے کا شوق۔ اور یہ جو آپ لوگوں کی عمر ہے، جس ایج میں آپ چل رہے ہیں، یہ جو آپ لوگوں کی ایج ہے، یہ تو ہے ہی پڑھنے کی ایج۔ یہ کون سی ایج ہے؟ اس ایج میں جو بچے پڑھائی سے بھاگتے ہیں وہ بڑے ہو کر جاہل رہ جاتے ہیں، ان پڑھ رہ جاتے ہیں، ان کو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے اردو، یہ کیا انگلش لکھی ہوئی، وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی کہے بھائی لکھ دو، لکھنا نہیں آتا مجھے، کتنی شرم کی بات ہے۔ شرم کی بات ہے نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو پڑھنے کی ایج تھی اس ایج میں یہ پڑھ نہیں سکے۔ اتنے بڑے ہو گئے، کوئی پوچھتے بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ حافظ بن رہا ہوں۔ کتنے سال سے بن رہے ہو؟ 4 سال سے حافظ بن رہے ہو، ابھی تک حافظ ہی نہیں بنے آپ۔ اب یہ بہانے کرتے ہیں، وہ انکل یہ ہو گیا تھا، انکل وہ ہو گیا تھا، انکل میں بیمار پڑ گیا تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ بہرحال پڑھنے کی ایج میں اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے، محنت سے پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ کس کا فائدہ ہے؟ جلدی فارغ ہو جائیں گے، تعلیم آپ کی جلدی کمپلیٹ ہوگی۔ شوق ہونا چاہیے پڑھنے پڑھانے کا۔ شوق کیا ہونا چاہیے بھائی؟ بولے سارے، بولیں، پڑھنے کا۔ گھر میں آپ بیٹھے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے، آپ موبائل اور لیپ ٹاپ کے ذریعے سے اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں نا۔ موبائل پہ بیٹھ کے ٹائم پاس ہو رہا ہے، بہت اچھا پاس ہو رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے ٹائم۔ اور ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، یار میں کل کا سبق یاد کر لیتا ہوں، میں منزل یاد کر لوں یار، تاکہ میں جلدی حافظ بن جاؤں۔ یہ بھی بہترین شوق ہے۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے کوئی اسکول کی بکس لی، اس میں آپ نے کوئی چیز لکھنا شروع کر دی، کوئی کاپی لی،
کوئی آپ نے تحریر کوئی بھی چیز آپ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ریڈ کر رہے ہیں، کوئی آپ نے اسٹوری بک لی، اچھی بک ہو، صحیح بک ہو، جھوٹ نہ ہو، اس میں غلط باتیں نہ ہو، وہ اسٹوری بک آپ نے پڑھنا شروع کر دی، تو آپ کو کیا ٹائم اچھا گزر رہا ہے؟ ٹائم کیسے گزر رہا ہے؟ تو گھر میں جانے کے بعد بھی گھر میں جانے کے بعد بھی آپ نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ٹائم کیسے گزرے، بولو سارے، اچھا گزرے، اچھا گزرے، اچھے کاموں میں گزرے. یہ تو کامیابی کی بات ہے. اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ یار اب گھر آ گئے، پہلے میں نے پہلے آپ کو میں بتاتا رہا، کتنی دفعہ بتایا یہ بات کہ پہلے بچے ہم نے اپنے دور میں بہت کرکٹ کھیلا ہے، فٹ بال بھی کھیلا ہے، کیونکہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو اس دور میں یہ گراؤنڈ، شاداب گراؤنڈ بھی نا بھرا ہوا ہوتا تھا. ایک وقت میں عصر سے مغرب میں 3 4 جگہوں پر میچ ہو رہے ہوتے تھے کرکٹ، کیونکہ اس دور میں موبائل نہیں تھا. ہمارے دور میں موبائل نہیں تھا، جب آپ کی ایج میں تھے ہمارے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا. موبائل تبھی ہمارے ہاتھ میں آئے 10 سال پہلے. لیکن جو آپ لوگوں کی ایج تھی، اس ایج میں موبائل نہیں تھا ہمارے پاس، اور نہ ہی کسی اور کے پاس موبائل ہوتا تھا. اس لیے سارے بچوں کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی تھی؟ کرکٹ اور فٹ بال. کیا ہوتی تھی؟ فٹ بال. سارے گراؤنڈوں میں بچے نظر آتے تھے کھیلنے کے لیے. عصر کے بعد ہم نے بہت کھیلا کرکٹ، کیونکہ ہمارے ساتھ اب ہمارا دل چاہتا ہے، کیونکہ میں خود الحمدللہ یعنی ایک طریقے سے کرکٹ کا بھی پلیئر رہا ہوں، فٹ بال کا بھی پلیئر رہا ہوں. میں نے کل سے ہی فٹ بال میچ، اب میرا دل چاہتا ہے میں فٹ بال کھیلوں، بہت دل چاہتا ہے. اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میرا بہت دل چاہتا ہے میں فٹ بال کھیلوں، لیکن کوئی کھیل ہی نہیں ہوتا کہیں فٹ بال کا. کہیں ہوتا ہے کھیل فٹ بال کا؟ کہیں نہیں. کوئی بھی نہیں کھیلتا ہے فٹ بال. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ لڑکے جمع ہوں، ان لڑکوں کے ساتھ میں بھی جا کر فٹ بال کو جوائن کروں اور میں بھی فٹ رہوں، بھاگوں دوڑوں. لیکن میں تلاش کر رہا ہوں. مجھے سب نے کہا ایسا کریں آپ جم جوائن کر لیں. تو میں نے کہا جم میں کیا ہوگا؟ کہ ایک مشین ہوگی، اس پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو بھگاتی رہے گی. تو میں نے کہا تھوڑی دیر بعد میں کہاں ہوں گا؟ کہ وہیں کھڑے رہیں گے. بھائی بھاگنے سے آگے آدمی کہیں آگے پہنچتا ہے نا، لیکن مشین میں بھاگے تو کہاں رہے گا؟ بتاؤ نا یار. وہیں جہاں سے بھاگنا شروع کیا تھا وہیں رہیں گے. صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہا ہوں؟ جو جم میں مشین ہوتی ہے دوڑنے والی، تو آپ بھاگتے بھاگتے آپ مثال 10 منٹ میں دوڑیں. اگر میں آپ کو یہاں سے 10 منٹ دوڑاؤں تو آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ عائشہ مندر پہنچ جائیں گے 10 منٹ میں دوڑتے ہوئے. لیکن اس مشین پہ اگر آپ 10 منٹ دوڑیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہنچیں گے. بہرحال لوگ جم بہت جوائن کر رہے ہیں. ہمارے اپنے دوست ہیں، ان کا جم ہے. مجھ سے کہتے ہیں آپ جب مرضی آئیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. جب بھی آئیں آپ جم میں آ کر خوب آپ اپنی جو مشین یوز کریں، جو خوب ایکسرسائز کریں. میں نے کہا نہیں یار، فزیکلی کہیں بھاگنے کی چیز چاہیے، گراؤنڈ میں کہیں فٹ بال ہو. لیکن نہیں ہوتا، اب فٹ بال نہیں ہوتا، نہ آپ کہیں کرکٹ ہوتا ہے. اب سارے بچے جو اثر میں گھر جاتے ہیں تو بس موبائل میں ہی فٹ بال ہے، موبائل میں ہی کرکٹ ہے، موبائل ہی پورا گراؤنڈ ہے. موبائل ہی پورا فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے، کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے. ایسے ہی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے آپ لوگ اگر سب مجھ سے ریس لگاؤ گے، میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں گا. اگر آپ سب بھاگو گے نا مجھ سے، انشاءاللہ آپ سب مجھ سے کہہ رہو گے پیچھے رہو. کیونکہ آپ لوگ میں جسمانی فٹنس کو دیکھتا ہوں نا، آپ میں سے کوئی بچہ بھی بھاگنے والا نہیں ہے. کیونکہ بلال صحیح کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ آپ میں سے کوئی بچہ بھاگنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے بھاگا ہی نہیں. آپ لوگ موبائل میں مصروف اتنا رہتے ہیں کہ آپ کا جسم بالکل بیکار ہے. بالکل کیا ہے؟ بیکار ہے. آپ کی عمر میں شاداب گراؤنڈ میں یہ والا گول سے لے کر فٹ بال بھاگتا تھا، اس گول میں جا کے گول مارتا تھا. اتنا لمبا میں راؤنڈ بھاگتا تھا، یعنی بھاگتے بھاگتے ڈاش دیتے دیتے وہاں جا کے گول مارتا تھا. آپ کو دیکھیں شاداب گراؤنڈ کے یہاں سے لے کر وہاں تک میں آپ بھگاؤ، آپ کو بھگاتا ہوں تھوڑی دیر بعد ہانپو گے، آپ سانس پھول جائے گی. ہاں صحیح. اگر میں آپ کو یہاں سے لے کر وہاں بھگاؤں کو کیا حال ہو جائے گا؟ درمیان میں سیب گر جائے گا، اٹھا کر مدرسے میں لا کے لٹانا پڑے گا سیب کو. ہاں ٹریٹمنٹ دینے پڑے گی سیب کو. تو یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ لوگ سارے مدرسے کے بچے بھاگے میرے ساتھ، سب کو بھی چھوڑ دوں گا میں. کیونکہ آپ لوگوں نے، آپ کے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کہ آپ لوگوں نے کھیلا نہیں ہے کچھ. آپ لوگوں کے پاس ایک ہی کھیل ہے بس، موبائل کا شوق. ایک ہی شوق ہے آپ کو، کرکٹ بھی موبائل، فٹ بال بھی موبائل، سب موبائل ہے آپ کو. اس لیے آپ سب خراب ہو رہے ہیں جسمانی طور پر. نہ آپ لوگ سائیکلیں چلاتے ہیں، نہ آپ لوگ سائیکل، بہت کم بچے سائیکل چلاتے ہوں گے، جبکہ سائیکل پوری ایک ایکسرسائز ہے.
سائیکل پوری ایک ایکسرسائز ہے بہترین. نہ آپ لوگ سائیکل چلاتے ہیں، نہ آپ اثر کے بعد فٹ بال، نہ کرکٹ، کچھ بھی نہیں ہے. چلو آپ لوگ کے اگر دوست نہیں ہیں باہر کے، سائیکل چلایا کرو اپنی گلی میں. تو شوق کی بات ہو رہی تھی کہ شوق اچھے ہونے چاہیے. شوق میں نے آپ کو بتا دیا، آپ لوگوں کے شوق اچھے شوق میں نے آپ کو بہت سارے شوق گنوا دیے ہیں. میں نے بہت سارے شوق آپ کو گنوا دیے. یہاں سے جانے کے بعد آپ کیا کیا کر سکتے ہیں گھر میں، سمجھ میں آ گیا؟ یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں گھر میں. آپ نے یہاں سے جانے کے بعد کھیلنے کے میدان کا بتا دیا میں نے آپ کو، کیا کیا کھیل سکتے ہیں آپ موبائل کو چھوڑ کر. اپنے ٹائم کو پڑھائی میں مصروف کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، سبق یاد کر لیں. کوئی اسٹوری بک، اچھی سی بک اسٹوری، اس میں اسٹوری پڑھیں. آپ کوئی کاپی لیں، اس میں کچھ لکھیں بیٹھ کر، اپنے ہاتھ سے کچھ لکھیں. یہ ٹائم جو آپ کا گزر رہا ہے، یہ کس میں گزر رہا ہے؟ سیکھنے میں گزر رہا ہے، پڑھنے میں گزر رہا ہے. یہ ٹائم آپ کا قیمتی بن رہا ہے. اور اگر آپ نے ٹائم ادھر ادھر گزار دیا تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو، پڑھنے میں لگاؤ. تو حضرت ابوالدرداء کا یہ شوق تھا. بات کہاں سے چلی تھی ہماری؟ حضرت ابوالدرداء کو کیا شوق تھا؟ ان کو کوئی لیڈ کرنے کا شوق نہیں تھا. ان کا شوق تھا عمر میں نے پڑھنا پڑھانا ہے، میں نے پڑھنا پڑھانا. میں چاہتا ہوں بس قرآن پڑھوں، دین سکھاؤں لوگوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سکھاؤں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ دمشق میں جا کر لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ بولو، دین سکھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں. یہ حضرت ابوالدرداء کا شوق تھا، دین سیکھنے سکھانے کا شوق، قرآن پڑھنے پڑھانے کا شوق، لوگوں کو دینی باتیں بتانے کا شوق. یہ اس میں حضرت ابوالدرداء دمشق میں مصروف رہے. کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، نہ کہیں جاتے آتے تھے، نہ لوگوں سے زیادہ دوستیاں لگانا. جیسے ہمارے یہاں دوستیاں لگتی ہیں نا، تو کیا ہے، ہوٹلنگ، کھانا پینا، گھومنا پھرنا. نہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دوستیاں بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، دوستیاں بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کھیل کی حد تک دوستی کر لو، کھیل کی حد تک دوستی کر لو. کھیلیں، کھیل کے بعد وہ دوستی کھیل تک ختم. اب یہ نہیں کہ آپ وہ دوست آپ کو فون کر رہے ہیں، فون پہ باتیں کر رہے ہیں، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو دوستی کو بڑھانے کی؟ دوستی کہاں تک ہونی چاہیے؟ بس بولو، سارے بولیں، کھیل. اب مدرسے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، یہاں پہ دوستیاں لگائی ہیں، دوستیاں یہاں کی گھر چلی گئی. اب گھر میں فون کر رہے ہیں. بھائی کس کا فون آ رہا ہے؟ میرے مدرسے کے دوست کے فون آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں فون؟ فون تو بڑے ایک دوسرے کو کرتے، چھوٹے تو نہیں کرتے نا. بتائیں، فون بڑوں کو کرنا چاہیے، چھوٹوں کو کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کو تھوڑی فون کرنا چاہیے کسی کو. تو مدرسے میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی دوستی مدرسے کی حد تک، مدرسے سے باہر نکلے کیا ہو گئی؟ دوستی ختم. اب کوئی کسی کو نہیں جانتا، اب کوئی کسی کو نہیں جانتا. اسی طرح کھیل کے میدان میں آپ نے دوستی کری، کسی بچے کے ساتھ کھیلا، بس دوستی وہیں ختم. دوستیاں بڑھانی نہیں ہے، دوستیاں کرنے بھی اچھی عادت نہیں زیادہ. تو بہرحال یہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی میں نے آپ کو کچھ تھوڑی سی باتیں بتائیں. جو بات آگے بتانی تھی وہ میں انشاءاللہ آئندہ کی تعلیم میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ بس جو باتیں آپ لوگوں نے آج سنی ہیں، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم لوگوں کے کیا شوق ہیں، کیا وہ صحیح شوق ہیں، اور کیا شوق ہونے چاہیے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ ہمیں کہ ہمارے شوق کیسے ہیں، ہم اپنی لائف، اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں. ہم جسمانی طور سے فٹ ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں؟ بولو، بولے سارے بولیں، کمزور ہو رہے ہیں. ہم جسمانی طور سے اپنے آپ کمزور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں ہے، نہ بھاگنا، نہ دوڑنا، نہ کھیلنا. اس سے ہم کمزور ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو آج میں نے سمجھائی ہیں، سنائی ہیں، ان چیزوں کا آپ یاد رکھیے گا اور ان چیزوں کے مطابق عمل کریں. اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے کہ اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو پڑھنے میں گزارنا ہے. اپنے اوقات کو کھیلیں، لمٹ، عصر سے مغرب کھیل لیا، بس 1 گھنٹہ کھیل لیا گھر جا کر بس. اب یہ نہیں کہ کھیلنے میں لگے ہیں تو عصر کے بعد گراؤنڈ میں کھیلیں، مغرب کے بعد آ کر پھر گھر میں کھیل رہے ہیں اور کھیل ہی کھیل چل رہے ہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں. اتنا زیادہ کھیلنا بھی اچھا نہیں ہے. جو بچے کھیلتے رہتے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے پھر؟ آپ نے کھیل لیا، اب آپ کا خود شوق ہو کہ اب میں پڑھوں گا. آپ نے کھیل لیا، اب آپ کا خود شوق ہو میں سبق یاد کروں گا. آپ نے سبق یاد کر لیا، ابھی ٹائم بچ گیا، آپ نے کہا چلو میں کوئی چیز لکھتا ہوں بیٹھ کے. لکھنا میں بھولا تو نہیں ہوں، میں اسکول میں پڑھتا تھا، مجھے لکھنا آتا تھا. اب آپ سوچیں کہ دیکھیں اپنے آپ کو، اپنا ٹیسٹ لیں کہ مجھے لکھنا آ رہا ہے نہیں آ رہا. کیونکہ جب آپ لوگ اسکولوں سے آئے یہاں پہ تو آپ لوگوں کو سب کو لکھنا آتا تھا. اب آپ اپنا ٹیسٹ لیں کہ مجھے لکھنا آتا نہیں آتا. تو وہ ٹیسٹ ایسے ہی ہوگا کہ اپنی کاپی پہ خود لکھیں آپ اپنا نام لکھیں، اردو میں، انگلش میں، صحیح لکھ رہا ہوں غلط لکھ رہا ہوں. یہ آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ میں تو اسکول میں تو مجھے سب لکھنے آتا تھا، میں بھول رہا ہوں، اب میں دوبارہ لکھوں گا. تو دوبارہ لکھنا شروع کریں، سیکھ جائیں گے. یہ ایسی اچھی چیزیں ہیں کہ اس سے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے اس سے؟
لیکن پھر میں آپ سے کہہ دوں ایک بات ضروری، بہت اہم بات ہے کہ بہت سارے بچوں کے گھر سے ہمیں شکایت نہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد 2 گھنٹے کی ٹیوشن پڑھتے ہیں اسکول کی، اور جب صبح آتے ہیں مدرسے میں سبق کچا ہوتا ہے. تو جو ایک کام کر رہے ہیں پہلے اس کام کو کمپلیٹ کر کے پھر اسکولنگ کی طرف جانا چاہیے نا. ابھی آپ نے کون سا کام شروع کیا ہوا ہے؟ حفظ. حفظ زیادہ ضروری ہے. پہلے آپ اپنا حفظ کا سبق یاد کریں جو آپ نے صبح سنانا ہے، اس کے بعد اسکولنگ کریں. اب یہ کون سا طریقہ ہے کہ ابھی آپ نے حفظ کا سبق یاد نہیں کیا، سبق مدرسے میں آپ کو یاد کرایا تھا وہ ابھی کچا ہے، صبح آپ نے جا کر سنانا بھی ہے لیکن آپ اسکول کی بکس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو آپ نقصان کر رہے ہیں. اسکول کو بیچ میں لا کر، اسکول کی بکس بیچ میں لا کر آپ مدرسے کا نقصان کر رہے ہیں. تو ایک کام ابھی شروع کیا، اس کام کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس کام کو تیار کریں. صبح کی پہلے تیاری ہو جائے، سبق یاد ہو گیا اچھی طریقے سے سب کی بھی یاد کر لیں تاکہ صبح جب آپ کلاس میں آئیں تو آپ سب سے پہلے سبق سنانے والے میں ہونے چاہیے. ہر بچے کا کیا شوق ہونا چاہیے کہ میں سب سے پہلے سبق، یہ شوق ہونا چاہیے. پھر ایک کام، اور یہ بات بھی، پہلے ایک کام کمپلیٹ ہو پھر دوسرا کام کرنا چاہیے. پہلے ایک کام کی پوری تیاری ہو جائے پھر دوسرا کام کرنا چاہیے. جب پہلے صبح کا سبق یاد ہو گیا، اب سیکنڈ کا آپ کوئی اور کام لے کے بیٹھیے. لیکن یہ نہیں کہ ابھی صبح کا سبق کچا ہے، آپ کو معلوم بھی میرا سبق کچا ہے، پھر بھی آپ اسکول کی بکس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھی چیز نہیں. آ گئی میری باتیں سمجھ میں؟ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھی طرح آ گئی.